حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ محبتانہ انداز میں، غلامانہ انداز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کو فرشتے لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ایک تو ہے سرکار علیہ السلام سنتے ہیں، اور پھر اسی درود پاک کو فرشتے لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا، فلاں تیرے بندے نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالی جب یہ سنتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی الفاظوں کے ساتھ جو درود آپ نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہی الفاظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے پر درود بھیجتا ہے۔ یعنی آپ اپنے آقا پہ درود پڑھیں اور آپ پر اس درود کی برکت سے اللہ درود پڑھے۔ پھر اب جب وہ فرشتے پیش کرتے ہیں کہ مولا یہ فلاں تیرے بندے نے تیرے محبوب پر درود پاک پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس درود پاک کو جب اس کا انتقال ہوگا جس قبر میں، کیونکہ یہ منتخب ہے نا، اس کا کہاں انتقال ہوگا اور کہاں دفن کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہاں کون سا شخص کہاں دفن کیا جائے گا۔ ہمارے خمیر میں جو مٹی استعمال کی گئی ہے تو وہیں ہمارا جو ہے وہ دفن کیا جائے گا ہماری لاش کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس درود پاک کو لے جا کر کے اس بندے مومن کی قبر میں ابھی سے ڈال دو۔ اب قربان جائیں کہ ابھی آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اور درود پاک کی برکتیں بہت ہیں، میں نے تو پریکٹیکل دیکھا ہے اپنی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ ابھی جب میں عمرے پہ گیا تھا تو وہاں بھی ہم نے جو ہے بہت سارے جو ٹور والے تھے اور بہت سارے جو میرے پاس آتے تھے، تو میں نے سب کو درود پاک پہ لگا دیا تھا۔ مغرب بعد جہاں میں بیٹھتا تھا سرکار کے روضے کے سامنے، وہ دیار ایسا ہے، کیا کہا جائے۔ بس میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ضرور ایک مرتبہ سرکار کے ہاں جائیں، ضرور جائیں، ضرور جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ضرور جائیں آپ۔ تو وہ درود پاک جو اللہ کے پاس فرشتے لے کے جاتے ہیں، تو وہ درود پاک پھر ہماری قبر میں اللہ تعالیٰ پہلے سے، ابھی ہماری موت نہیں ہوئی ہے اور ہمارا درود قبر میں بیٹھ کر کے ہمارا انتظار کر رہا ہے، قبر میں بیٹھ کر کے۔ اور پھر وہ درود پاک کیا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بھئی، قبر میں اس کے قبر میں رکھ دو، اس کے قبر کے پاس رکھ دو، تو اب وہ درود کیا کرے گا ہمارے لیے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ درود پاک اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرے گا جس نے درود پاک پڑھا تھا۔ تو اپنی زندگیوں میں اپنے اولادوں کی گھٹیوں میں شامل کر دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس ٹور سے میں گیا ہوا تھا اور ساتھ میں میرے تھے، تو جو میں آپ کو کہتا ہوں نہیں کہ کھانے سے پہلے کہ دسترخوان بچ گیا آپ کے گھر میں، اب سب ساتھ میں بیٹھ رہے ہو، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی اور آپ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہو کھانے کے لیے، تو اب یہ کھانا پینا یہ سب جو ہے وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کل کائنات صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، آپ کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دسترخوان پہ جب بیٹھ گئے، کھانا سامنے ہے، تو اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی کو شامل کر کے کہیں کہ چلو ایک دو مرتبہ سرکار پہ درود پڑھ لیتے ہیں، یعنی دسترخوانی پہ کھانا شروع کرنے سے پہلے کہ چلو سرکار کے نام پہ درود پڑھو۔ کتنا 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں درود پاک پڑھا جائے تو اس گھر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
ہم لوگ ساری چیزیں ہلکے میں لے لیتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا درود پاک کی برکات میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل دیکھے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے پھر وہ ان حالات سے گزرنا۔ میں اپنی زندگی میں گزر چکا ہوں، گزر رہا ہوں، اسی لیے سب سے زیادہ میں فوکس اس پہ کرتا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ آپ حضرات دسترخوان بچھائیں۔ ایک مشورہ ہے میرا، کتنا ٹائم جائے گا؟ اب سب کم سے کم اگر دن میں کام پہ ہو تو رات میں آتے ہو، اور ایک ساتھ میں کھایا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ فردن فردن نہیں، دسترخوان بچھاؤ، سب ساتھ میں کھایا کرو، سرکار کا حکم ہے یہ، اور اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ سب بیٹھ گئے تو پھر درود پاک جو یاد ہو آپ کو، اگر زیادہ نہیں یاد ہے تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود ابراہیمی شریف، کوئی بھی درود آپ ایک بندہ پڑھے، سب ساتھ میں پڑھیں۔ آپ دیکھیں نا اس کے برکات میں، پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ پڑھا کریں آپ، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں آپ۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی اولاد ہے 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال کی، یا جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا، جب آپ یہ شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ اولادیں عاشق رسول ہو جائیں گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جائیں گی۔ اس کو شروع کریں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ اس دربار میں سب کو لے جائے۔ اور سب کو جانا بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی بلائیں گے تب جائیں گے، آپ کے اندر تڑپ تو ہونی چاہیے۔ پھر بلاوا کیسے آئے گا؟ آپ بنداس رہو، کبھی خیال مدینہ بھی نہ آئے، تصور مدینہ بھی نہ آئے، اور پھر جملے یہ ہوں کہ وہ بلائیں گے تب جائیں گے، نہیں۔ وہ رحمت للعالمین ہے، آپ تڑپ کے روئیے تو وہ ضرور بلا لیں گے آپ کو۔ ہاں، شرط یہ آپ کے اندر تڑپ ہو نا، پھر وہ محبت ہو، وہ تڑپ ہو، وہ چاشنی ہو، اور یہ پیسے سے نہیں ہوتا ہے۔ ذہن رکھ لیں، بالکل ذہن سے نکال دیں کہ آپ غریب ہیں، غریبوں ہی سے تو سب سے زیادہ وہ پیار کرتے ہیں، وہ غریبوں ہی سے تو پیار کرتے ہیں۔ صرف اپنے اندر آپ تڑپ پیدا کریں، ہاں، محبت پیدا کریں، ان کی یادوں میں رویا کریں، تنہائی میں بھی رویا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ یقین مانیں کہ مطلب یا تو وہ بھلا لیں گے، اگر آپ کی تڑپ شدت اختیار کر گئی، دیکھو ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یہ ان کا کرم ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں سرکار کی ضرورت ہے۔ تو تڑپنا کس کو زیادہ چاہیے؟ ہمیں تڑپنا چاہیے نا۔ آپ صرف تڑپ پیدا کریں، یہ ذہن سے نکال دیں، پیسے نہیں ہیں، یہ خیال نکال دیں، آپ ذہن میں سوچیں ہی نہیں ہے، صرف تڑپ پیدا کر لیں آپ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں، ان کی محبت میں، ان کی الفت میں رویا کریں۔ یقین مانیں وہ یا تو بلا لیں گے، اور یا تو خواب میں خود ہی آ جاتے ہیں۔ وہ اگر ذرائع نہیں بن پائے نا تو پھر وہ خواب میں خود ہی آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو سرکار خواب میں تشریف لائے۔ بھائی امام شرف الدین بوصیری کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا نا، کہ انہوں نے جب قصیدہ لکھا، دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے جب قصیدہ لکھا، اشعار لکھے، اور یہ سوچا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں گا، جاؤں گا وہیں پڑھوں گا، سرکار کو سناؤں گا۔ آپ کا یہ 24 گھنٹہ جو گزرتا ہے، ایک تو ہوتا ہے زبانی جمع خرچ، یا رسول اللہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ زبانی جمع خرچ نہیں، آپ یہاں سے جڑیں، دل سے جڑیں، کیونکہ وہاں زبان نہیں، دل دیکھا جاتا ہے، دل دیکھا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے اشعار کہے اور سوچا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں پڑھوں گا، تو نہیں جا پائے۔ نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ فالج مار دیا آپ کو، جو فالج مار دیا تو اٹھ بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے، لیٹے ہی رہتے تھے، اور تڑپ یہ تھی، روتے رہتے تھے سرکار کی بارگاہ میں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آؤں گا۔ تو تڑپتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، ایک دن سرکار خود ہی تشریف لے آئے۔ پھر سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا آپ کی اپنی سوچ ہے، وہاں پیسوں کی حاجت نہیں ہوتی ہے، وہاں تڑپ کی ضرورت ہے۔ پھر وہ راستے بنا دیتے ہیں، کوئی آئے گا کہے گا بھائی آپ ہماری طرف سے چلے جائیں،
کوئی آئے گا کہے گا بھائی اتنا انتظام ہے، لو اتنا مجھ سے لے لو، آپ چلے جاؤ، شرط یہ تڑپ۔ تو سرکار علیہ السلام خود ہی تشریف لے آئے۔ جب سرکار تشریف لائے، آپ بھی تو عاشق ہیں نا، تڑپ رہتی ہے، کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہم سب کی سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اس کو تڑپ کو مضبوط کریں، ہاں تڑپ کو مضبوط، سب سے زیادہ اپنے دل پہ محنت کریں آپ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت میں فنا ہو جائیں، مگن ہو جائیں، ہاں اور درود پاک تو ہمیشہ آپ کی زبان پہ جاری رہے، ہاں ہمیشہ جاری رہے۔ تو جب سرکار آ گئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، فرمایا شرف الدین ذرا وہ شعر سناؤ نا جو تم نے کہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر تڑپ ہو اور نہ جا سکو شعر سنانے گنبد خضرا کے سامنے، تو پھر سرکار نعت رسول سننے کے لیے خود ہی آ جاتے ہیں، خود ہی آ جاتے ہیں۔ تو سرکار نے کہا شرف الدین ذرا وہ شعر سناؤ۔ تو وہ لیٹے تھے، فالج مار دیا تھا، تو انہوں نے اشعار سنائے سرکار کو، اور جب سنائے تو سرکار خوش ہو گئے۔ نعت پڑھنے سے سرکار خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بزم حسان ہم نے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائی نا کہ صرف نعت پڑھو، تو ہم نے ان کو یہی سمجھایا کہ جس دن ہمیں یہ لگے گا کہ اب تمہارے اندر میں آ گیا اور یہ آ گیا کہ میں نعت پڑھتا ہوں، تو اس دن میں ختم کر دوں گا اس کو۔ نعت اس لیے نہ پڑھو کہ میں نعت پڑھتا ہوں، نعت اس لیے پڑھو کہ میرے آقا خوش ہو جائیں، میرے آقا خوش ہو جائیں۔ تو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ اشعار جب سنائے تو سرکار خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے سرکار نے اپنی چادر شریف دے دی، اپنی ردا دے دی۔ اسی کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ۔ بردہ معنی عربی میں چادر ہوتا ہے، چادر والا قصیدہ۔ تو سرکار علیہ السلام نے چادر اڑھا دی، اور جب اڑھا دی اور پھر یہ جب بیدار ہوئے تو دیکھے کہ وہ چادر شریف سرکار کی میرے جسم پہ موجود ہے، اور پھر پورا گھر مہک رہا تھا، اور فالج مارا ہوا تھا، اٹھ نہیں پا رہے تھے، مگر سرکار تشریف لے گئے، چادر اڑھا کر کے یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صبح نکلے فجر کے بعد تو ایک بزرگ تھے شیخ ابو الرضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ شیخ ابو الرضا نے کہا ذرا وہ اشعار سناؤ نا قصیدے والا، ذرا وہ شیخ روز بہان بقلئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے کہا نہیں، یہ قلبی آپ کا تعلق کمزور ہے، میں تمام نوجوانوں کو سب کو سمجھاتا ہوں، اہل سنت میں ہمارے یہاں میں اور نعرے بازی زیادہ ہے، قلبی تعلق ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام کو صرف نعرے بازی نہیں، پیار چاہیے، دل سے جڑیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ چھوڑ دیں کہ کون کیا کہے گا، یہ ذہن سے نکال دیں، آپ سوچنا چھوڑ دیں، آپ صرف حضور کو ٹوٹ کے چاہیں۔ یہ مذاق اڑا رہا ہے، اڑانے دیں، وہ ہنسی کر رہا ہے، کرنے دیں، اس کو بھی موت آنی ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، تو آپ ٹوٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بس پیار کریں۔ شیخ روز بہان بقلئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ جب حدیث رسول پڑھاتے تھے، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو حدیث طیبات یہ پڑھاتے تھے۔ ایک شاگرد نے ایک موقع پہ کہا کہ حضور یہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں، یہ جو سند بیان کر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایسا نہیں، اس کی سند ایسی ہے۔ تو اس نے کہا حضور کتاب میں تو ایسے لکھا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ تو شیخ روز بہان بقلئی نے فرمایا نہیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ اس نے کہا حضور کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب کئی مرتبہ اس نے کہا تو آپ جلال میں آئے اور فرمایا یہ دیکھ بغل میں سرکار بیٹھے، کہہ رہے ہیں روز بہان جو کہہ رہا ہے وہی صحیح بات ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جب وہ حدیث پڑھاتے تھے، آپ تقریریں سنتے ہیں، مگر کیا آپ کا دل کبھی تڑپتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کاش ان کا میں چہرہ دیکھ لوں، کاش چہرہ نہیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں چلا جاؤں میں۔ شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، شاذلی سلسلے کے یہ بزرگ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کبھی زیارت ہوئی ہے؟ یہ رو پڑے اور چیخ مارا اور فرمایا تو کہتا ہے کبھی دیکھا ہے؟
اگر تاجدار کائنات ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو اپنے آپ کو میں مسلمان سمجھتا نہیں ہوں. ہر لمحہ ہر وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہتا ہوں, ہر وقت ان کا دیدار کرتا رہتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ کب ہوگا؟ ارے وہ تو ہر وقت کرتے تھے, آپ کبھی ایک بار تو دیکھیں. اس کے لیے تڑپ پیدا کریں, جد و جہد کریں, کوشش کریں, محنت کریں. تو عرض کر رہا تھا کہ اب شیخ ابو الرضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ وہ اشعار سناؤ, قصیدہ جو تم نے لکھا ہے. تو کہنے لگے میں نے تو کسی کو سنایا ہی نہیں ہے ابھی تک, میں تو لکھ کے صرف مجھے یاد ہے, اور میں نے یہ سوچا تھا سرکار علیہ السلام کو سناؤں گا, تو تم کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے قصیدہ لکھا ہے؟ تو شیخ ابو الرضا نے ارشاد فرمایا, اے شرف الدین بوصیری, رات میں جو مجلس لگی ہوئی تھی سرکار کی اس میں بھی موجود تھا. سرکار نے سارے اولیاء کو بلا لیا تھا کہ آ جاؤ اشعار سننے چلتے ہیں, نبی کی نعت سننے چلتے ہیں. تو آپ نعت رسول خود پڑھا کریں, اپنی اولادوں کو نعت رسول سکھائیں, درود پاک کی تو کثرت کیا کریں. تو میں آیت پڑھا تھا, اس طرف بات کر لوں.